السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک۔ دن بھر کی 3 بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دن کی 3 بڑی خبریں کون سی ہیں اور اس پہ اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو سب سے پہلی خبر ہے وہ ہمارے ایم این اے ہیں پی ٹی ایم کے علی وزیر، ان کی گرفتاری جو کہ پشاور میں آئی، اور اس کو ریکویسٹ کی تھی سندھ پولیس نے کہ علی وزیر کو گرفتار کیا جائے کیونکہ انہوں نے کچھ اینٹی اسٹیٹ اسپیچ کی ہے کراچی میں، اس کے لیے ان کو گرفتار کیا جائے۔ ناظرین، پشاور پولیس نے پشاور سے گرفتار کیا۔ گرفتاری کے بعد کچھ ہمارے پولیٹیشنز کی طرف سے، بلاول کی طرف سے سب سے پہلے ٹویٹ پہ ریئیکشن آیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور کیوں گرفتار کیا گیا، وہ الیکٹڈ ایم این اے ہیں۔ اس کے بعد آج صبح جو سب سے بڑی بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے ٹاپ اینکرز ہیں، حامد میر ہیں اور ثنا بچہ ہیں، انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں ایک آدمی جیل کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر لحاف ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایک پاکستانی جو منتخب ایم این اے ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیک پکچر تھی، یہ آسٹریلیا کی 2016 کی کوئی برسبین کے کوئی ہوم لیس آدمی تھا، اس کی تصویر تھی، اور انہوں نے اس کو علی وزیر کی تصویر بنا کر شیئر کر دی۔ تو میری حامد میر صاحب سے اور ثنا بچہ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنا کوئی ریسرچر رکھ لیں تاکہ وہ چیک کر لیا کریں کہ تصویر کون سی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، آپ نے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو ہمیشہ فیور کیا ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن آپ کو کم سے کم ریسرچ کر لینی چاہیے، چیک کر لینا چاہیے آپ تصویر کون سی شیئر کرنے جا رہی ہیں۔ ناظرین، ان کی جو ہینڈ کف ہے ان لگی ہوئی ہے، ہتھ کڑی، اس کے ساتھ جو تصویر ہے وہ ناظرین نہیں آنی چاہیے۔ وہ کسی بھی ہو، چاہے وہ کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی الیکٹڈ ایم این اے ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کسی کی بھی اس کے ساتھ تصویر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اس کا تقدس آپ مجروح کرتے ہیں اس پرسنالٹی کا۔ تو وہ تصویر کس نے شیئر کی، کس نے لی، اس کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے تاکہ وہ کلپرٹ کو پکڑا جائے کہ جس نے یہ تصویر شیئر کی ہے۔ کیونکہ جو مین بات ہے وہ یہ، کراچی پولیس کا کہنا تھا، انہوں نے جو رٹ کو چیلنج کیا، اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا، انہوں نے اسپیچ ایسی کی، ایسی بد زبانی کی ہے کہ جو کہ ان کی گرفتاری کے زمرے میں آتی ہے۔ اس بات پہ نہ تو حامد میر نے کنڈیم کیا ہے، نہ ہی بلاول نے کنڈیم کیا ہے، نہ ہی ثنا بچہ صاحبہ نے کنڈیم کیا ہے کہ انہوں نے کہا گیا جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی۔ ہم آپ سب مل کے یہ کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے جس میں ان کو ہتھ کڑی میں دکھایا گیا، یہ نہیں دکھانا چاہیے۔ ناظرین، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا سکوں، ان کے کچھ ٹویٹس ہیں جس پہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، اگر آپ ایک پاکستانی شہری ہیں وہ پڑھ لیں تو اس پہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری بنتی تھی۔ آپ کا ٹھیک ہے، پی ٹی ایم کا ایک اپنا نیریٹو ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اداروں کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، اسپیچز بھی کرتے ہیں، آئے دن کی گرفتاری بھی ہوتی ہے، پھر چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ بعض جو ان کے اینٹی ایلیمنٹس ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں جن کو فنڈنگ افغانستان سے آتی ہے، انڈیا فنڈنگ کرتا ہے افغانستان میں، ان کو تھرو یہ کرتا ہے کہ آپ اداروں کے خلاف بات کریں۔ یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں جی، ادارے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ناردرن ایریاز میں، تو ہم جو ہے ہمارا نیریٹو یہ ہے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اسپریس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ کرنٹ یہ ہے، ایک فیک نیوز کو، ایک فیک پکچر کو ہمارے ٹاپ اینکرز نے شیئر کیا ہے جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، اور آپ کو سوری بھی کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا نیریٹو سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہ یہ بات ہی جاتے جاتے یہ بتا دوں، جو NA51 سے یہ ایم این اے ہیں اور یہ پی ٹی ایم کے مین ممبر ہیں۔ دوسری خبر جو ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے میڈیا سرکل میں چھائی ہوئی تھی وہ تھی ارطغرل غازی کے جو ہیرو ہیں انگین التان ان کا نام میرا خیال یہی ہے ٹرکش لینگویج میں، انگین التان، ان کو ناظرین پاکستان آئے اور ان کا بہت ہی زیادہ، ہم نے بھی نیوز شیئر کی، پاکستان آئے ہیں، مجھے اپنے میڈیا کے کچھ لوگوں کا فون آیا کہ وہ کہاں پہ آئے ہیں، ان سے کیسے ملا جا سکتا ہے، 2-3 چینلز کے لوگوں کی مجھے کال آئی کہ اگر آپ کو پتہ ہے آپ ہمیں بتائیں ان سے ہم کیسے مل سکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس کی انفارمیشن تو نہیں ہے وہ کیسے مل سکتے ہیں، لیکن آج وہ جیسے پاکستان آئے انہوں نے بادشاہ مسجد بھی گئے، علامہ اقبال کے مزار پہ بھی گئے اور کچھ لوگوں سے ملے بھی، ایون سی ایم پنجاب سے ہی ملاقات ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ناظرین ان کے خلاف ایک خبر چھائی گئی، جو بندے نے ان کو بلایا تھا کاشف ضمیر جو کہ چودھری ٹیکسٹائل کا CEO ہے، وہ ان کو پاکستان لے کے آئے تھے۔ تو ناظرین ہمارے میڈیا چینلز پہ کچھ چینلز ہیں، نیو ہے اور 2-3 چینلز، یعنی کسی چینل چھوڑا نہیں کہ جی کاشف ضمیر جو کرپٹ بندہ ہے، اس کے بہت زیادہ مقدمات چل رہے ہیں، وہ اس کو بہلا پھسلا کے پاکستان لے آیا اور اس کو جانے نہیں دیا۔ تو ناظرین کل ان کا ایک یوٹیوب پہ انٹرویو تھا اور ان کی ایک فیس بک پہ ویڈیو بھی تھی، سوشل میڈیا پہ انہوں نے شیئر بھی کی
جس کو سننے کے بعد ہمیں کافی دکھ ہوا کہ کاشف ضمیر نے جو ارطغرل کے مین ہیرو ہیں انگین الطان، ان کو $1 ملین میں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، $1 ملین میں کانٹریکٹ کیا، اور ان کو $5 لاکھ جو وہ پاکستان آئے تو دے دیے گئے۔ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، $5 لاکھ دے دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک پوری دنیا میں رول ہے، جب آپ کی سیلیبریٹی کو کاسٹ کرتے ہیں یا لیتے ہیں تو آپ نے 50% ایڈوانس میں دینا ہوتا ہے، اور 50% آپ نے یہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے پروجیکٹ میں شوٹ کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جی باقی $5 لاکھ ہم نے ان کو جب انہوں نے پاکستان دوبارہ آنا تھا شوٹ پہ تب دینا تھا۔ تو ہم نے نہ تو ان کے کوئی پیسے مارے ہیں، اور نہ ہی الطان کی طرف سے کوئی ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو ناظرین میں بتاؤں کہ پریشر بہت زیادہ تھا، ہر کوئی ارطغرل کے ہیرو سے ملنا چاہتا تھا، اور ہر کوئی کاشف ضمیر کو فون کر رہا تھا۔ کاشف ضمیر نے ایک چینل کے اینکر کو، بہت سارے رپورٹرز کو کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ملنے دیا گیا، اور ان کو ارینج نہیں کر سکے میٹنگ۔ تو وہ ایک جو ہمارے شو بیز رپورٹرز ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک کہا کہ اب اس کو کیا کیا جائے۔ انہوں نے پھر پرانی باتیں نکالیں، پرانے اس کے مقدمات نکالے، اس نے یہ فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، اگر وہ اس نے کیا ہوا تھا تو یہ ارطغرل کے جو ہیرو کے آنے پر ہی وہ باتیں کیوں باہر نکلی، پہلے کیوں نہیں نکلی، پہلے وہ گرفتار کیوں نہیں؟ اب جس مقدمے میں ان کو پکڑا گیا وہی لڑائی کا مقدمہ تھا، اگلے دن انہوں نے اپنی ضمانت کرا لی ہے۔ اور صرف یہ ہے کہ یہ وہ چینلز کے لوگ تھے، وہ اینکر تھے جنہوں نے ان کو فورسفلی کہا تھا جی مجھے اور میری فیملی کو ملوایا جائے۔ کہتا ہے جی ان کو شرم آنی چاہیے، دیکھیں میں نے اگر ان کو ٹائم نہیں دیا تو یہ میرے خلاف ہو گئے۔ یہ میرے خلاف نہیں ہے، پاکستان کا امیج خراب کیا ہے۔ یہ باتیں جب الطان تک پہنچی ہیں تو وہ بھی اپسیٹ ہوئے کہ ایک بندہ مجھے پاکستان لے گیا ہے، مجھے پے بھی کر رہا ہے، اور میں ان کے کمرشل میں کام بھی کر رہا ہوں، مجھے باقی پیمنٹ جب میں جاؤں گا تو مل جانی ہے، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ ایشو بنانے کی کیا ضرورت تھی ہمارے میڈیا کو؟ اگر آپ ان سے نہیں مل سکے، آپ کو ٹائم نہیں مل سکا، آپ نے پاکستانی کاشف ضمیر کے میں کوئی حمایت میں بات نہیں کہتا، لیکن اوور آل آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ میڈیا میں ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں دیا اس نے، یا آپ کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا، تو آپ کو اس پہ اتنا سیکھ پا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بتاتے چلیں کہ $5 لاکھ ایڈوانس کہتے ہیں میں نے دے دیا ہے، $5 لاکھ شوٹ پہ دینا ہے، اور اس کے علاوہ کاشف ضمیر کا کہنا تھا اس سے پہلے جب میں ٹرکی گیا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کو پاک روپیز میں کوئی 50 سے 60 لاکھ کا ایک گفٹ دیا، جو کہ ایک گولڈ کی رنگ تھی اور جس پہ ایک ڈائمنڈ بھی تھا۔ تو اس کی ورث جو تھی وہ تقریباً 5 to 6 ملین تھی، جو میں نے ان کو دی ایز اے فرینڈ۔ تو وہ میری فرینڈ شپ میں پاکستان آئے ہیں، وہ کسی کوئی نہ تو ایمبیسی کے تھرو آئے ہیں، نہ کسی اور سورس سے آئے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے کہا ہے کہ جو میں کیونکہ نیا ایک انڈسٹری میں آ رہا ہوں تو میرے مخالفین بہت بڑے بڑے ہیں، تو وہ الطان کو پاکستان نہیں لا سکے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہو سکا، تو وہ جو 2-3 بڑے برانڈز ہیں انہوں نے بھی میرے خلاف کیمپین میں حصہ ڈالا اور میڈیا کو یوز کیا اس میں کہ میرے خلاف یہ کیمپین چلائی جائے، اور یہ سارا جو ہے اس پہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے، پاکستان کا نام جو ہے خراب ہوا ہے۔ یہ دوسری بڑی خبر تھی، اس میں بعد میں کود پڑے ہمارے فہد مصطفیٰ بھی۔ فہد مصطفیٰ ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کے بڑے آرٹسٹ ہیں، لیکن جو ارطغرل کو کامیابی ملی ہے، جو الطان کو کامیابی ملی ہے، شاید وہ فہد مصطفیٰ کے مقدر میں ابھی تک نہیں آئی، اور فہد مصطفیٰ نے کرٹیسائز کیا ہے۔ تو کرٹیسائز ہو سکتا ہے پروفیشنل جیلسی ہو، لیکن اس میں جو ہے ہمارے وہ ایک سینیٹر ہیں جاوید خان جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو ہے اس پہ غصے کا اظہار کیا فہد مصطفیٰ کو، ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرکی جو ہمارا دوست ہے، اس کے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، وہ پاکستان نے ایک گڈ ول جیسچر کے تحت آتی ہیں، تو آپ کو اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تو ایک بات کی خبریں ہیں۔ فہد مصطفیٰ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ذرا ہولڈ رکھیں، کہ اگر وہ ایک نیو کمر کے پاس آ گئے ہیں، باقی سیلیبریٹی سے نہیں ملے، تو اس میں افسوس کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک پوائنٹ ہے ناظرین، میں خود بھی فلم میکر ہوں، رہا ہوں، میں نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، 4-5 ٹیلی فلمز بھی بنا چکا ہوں۔ تو میرا یہ تھا کہ یہ جس طرح پاکستان سیلیبریٹیز کہہ رہی ہیں کہ الطان کو پاکستانی ڈراموں میں لے لیں، تو زبان اس کی اردو نہیں ہے، آپ ڈراموں میں لے کے، ہم دیکھ رہے ہیں ٹرکش کلچر، ٹرکش ڈرامہ، اس کو اردو ڈبنگ کے ساتھ، پاکستان میں آ کے پاکستانی کلچر میں کیسے آپ کو پورٹری کرے گا؟ تو اس پہ ذرا ہمارے جو پروڈیوسرز رہتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی ایک ویورشپ ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، لیکن پاکستان کا ایک اپنا کلچر ہے، پاکستان کے اپنے آرٹسٹ ہیں، پاکستان کی اپنی پروڈکشنز ہیں، آپ ان پہ ذرا زیادہ محنت کر لیں اور اس کو زیادہ اچھا بنا لیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں گے ہم جو ہے وہ الطان کو پاکستانی ڈراموں میں لے لیں گے۔
یہ دوسری بڑی خبر تھی جو پچھلے 3-4 دن سے چھائی ہوئی تھی. تیسری ناظرین جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے ناظرین ہمارے آج کل پولیٹیکل اور سوشل میڈیا جو ہمارا میڈیم ہے اس پہ ناظرین بہت زیادہ بد زبانی ہو گئی ہے. کوئی بھی کسی کی بات کرنے کو برداشت نہیں کرتا. یہ نون لیگ والوں کو ہم کہیں, پیپلز پارٹی والوں کو کہیں تو وہ الزام لگاتے ہیں خان صاحب پہ. خان صاحب نے اسٹیج پہ چڑھ کے تقریر کی کہ میں چوروں کو, لٹیروں کو, ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا, میں انہیں پکڑ لوں گا, جیلوں میں بند کر دوں گا, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں. تو وہ ناظرین جب چلا ان کے دھرنے کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے تو اکثر اسپیچز میں ابھی تک یہی آتا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. اب وہ اس کا نام تھوڑا چینج ہو گیا کہ میں نعرہ نہیں دوں گا. اب ناظرین اس چکر میں ہمارا جو پورا سوشل میڈیا بہت زیادہ پولوٹیڈ ہو گیا ہے. پہلے تو ہمارا صرف سوشل میڈیا ٹیم تھی پی ٹی آئی کی, کوئی بھی بات آتی تھی گو نواز گو سے شروع ہو کے آگے, اور بہت زیادہ لمٹس کراس ہوتی تھیں لینگویج کی. ٹرینڈ ایسے بنتے تھے کہ آپ شرما جائیں پڑھ کے انہیں دیکھ کے کہ یہ ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا. اس کے بعد ناظرین محترمہ مریم نواز شریف نے ایک ونگ بنایا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سوشل میڈیا پہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. وہ ناظرین 2 ہاتھ اور آگے چلا گیا. اب ان کا جو کلوز سرکل ہے اس میں آپ دیکھیں عظمہ بخاری ہیں, اس میں آپ دیکھیں مریم اورنگزیب ہیں, اس میں آپ دیکھیں ہینا پرویز بٹ ہیں. یہ 3-4 ناظرین وہ لوگ ہیں کہ آپ جب بھی ان کو ٹی وی پہ دیکھیں گے, کسی ٹاک شو میں دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, ان کی جو لینگویج ہے وہ آپ اور میں اگر دیکھیں ہم کہیں گے یار یہ تو ان کی ٹریننگ ہونے والی ہے, یہ تو کوئی پڑھے لکھے اور جو اس کلچر میں ایسی زبان نہیں ہونی چاہیے. پھر اس پہ جو جوابات آتے ہیں, اس پہ جو ریئیکشن آتا ہے وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پولیٹیشنس کو, خان صاحب کو بھی چاہیے اور مریم کو بھی چاہیے کم سے کم فار گاڈ سیک اپنی پرسنل فیوڈ میں, لڑائی میں جو ہے سوشل میڈیا ٹیم کو نہ جھونکیں کہ وہ جو ہیں وہ تمام لمٹس کراس کر کے ایسے ایسے ٹرینڈس چلاتے ہیں کہ آپ کو بھی پشیمانی ہوتی ہے اور ان کو بھی پشیمانی ہوتی ہے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو اچھا ہے, لیکن اگر چیز بڑھتی گئی تو وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کوئی ہنا کوئی بات کرتی ہیں یا وہ بات ہی شروع کرتی ہیں نکما, نلائق, زکوٰۃ چور, کبھی کچھ اس طرح کی باتیں آپ اگر اپنے کرنٹ پرائم منسٹر کے بارے میں کہیں گے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب خان صاحب تھے انہوں نے نہیں اسٹارٹ کام خان صاحب نہیں کیا. اب یہ چاہیے کہ ان کو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ اپنی ٹیمز کو بلا کے کم سے کم یہ کریں کہ بد زبانی نہ کریں. مریم کو بھی چاہیے, ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آئی ہیں تو ان کے سینئرز کو اس پہ پشیمانی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی زبان جو ہے وہ ہر سپیچ میں, ہر تقریر میں, ہر پریس کانفرنس میں آپ کے سٹانس سیم ہو. جس طرح بلاول نے پچھلے کچھ عرصے بلاول بھٹو نے بھی ایک سٹانس رکھا ہوا ہے, بہت ایکسٹریم سٹانس ہے, نلائق, نکما اور پتہ نہیں کیا کیا جملے یوز کرتے ہیں, کٹ پتلی. تو پھر بعد میں جب ان کو ریئیکشن آتا ہے لوگ ان کو کٹ پتلی کہتے ہیں, جی آپ چیئرمین بن گئے پارٹی کی, آپ بھی کٹ پتلی ہیں, مراد علی شاہ کٹ پتلی ہیں آپ کی. تو وہ پھر جب ریئیکشن آتا ہے اس میں چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی. ان کے بہت اچھے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر, وہ بڑا شائستہ زبان بولتے تھے, ان کی چھٹی ہو گئی ہے اور ان کی جگہ نفیسہ شاہ جو بہت ہی رسپیکٹڈ فیملی سے ہیں, قائم علی شاہ صاحب کے دختر ہیں, وہ بھی اب ناظرین کی ہم لینگویج دیکھتے ہیں وہ بھی لمٹ کراس کر دی ہوتی ہیں. پرویز شاہ خان جو ہے ان کا مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی میں کب سے کیا تعلق ہے, لیکن ان کی لینگویج جو ہے وہ تمام لمٹس کراس کر جاتی ہیں. تو یہ ہمیں تمام پارٹیز کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, پاکستان مسلم نون کو, پی ٹی آئی کے لیڈران کو چاہیے کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کم سے کم خدا کے لیے کنٹرول میں رکھیں, اور اس طرح کی بیان بازی, بد زبانی جو ہے وہ اوور آل پاکستان کا امیج خراب کرتی ہے. ناظرین آج کی 3 بڑی خبریں آپ سے شیئر کی. پہلی علی وزیر کی گرفتاری, فیک تصویر, اور دوسرا تھا ہمارا ارطغرل غازی کے ہیرو اور کاشف ضمیر کا جو تھا کیس, اور تیسری ہم نے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جو کلچر بد زبانی کا چھایا ہوا ہے اس پہ بات کی. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی 3 بڑی خبروں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.